آج 2 ذی الحج 1446 ہجری ہے اور ہم تمام دوست اسلام کے جذبے کو اپنے سینے میں موجزن رکھتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ عظیم عبادت قربانی اس کے فلسفے کو بھی ہم سمجھیں اور قربانی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کی یاد بھی ایک مرتبہ تازہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم تمام مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، قربانی ایک تاریخی عبادت ہے، ایک قدیمی عبادت ہے اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کی قدامت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ حج اس کی آیت نمبر 34 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، ہم نے ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مختص کیا۔ قربانی کی عبادت کی قدامت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 میں آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا اور بائبل کتاب پیدائش میں صراحت ہے کہ حابیل نے اللہ رب العالمین کے سامنے قربانی کے لیے جو کچھ پیش کیا تھا وہ بھیڑ بکری کے پہلونٹے بچوں کی شکل میں پیش کیا تھا، یعنی جو بھیڑ بکری کے پہلے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ قربانی ایک قدیمی عبادت ہے، آپ کو اس کا سراغ ہر قدیمی مذہب میں مل سکتا ہے، یعنی کسی بھی قدیمی مذہب کا آپ مطالعہ کریں کسی نہ کسی شکل میں وہاں قربانی کی عبادت موجود ہے۔ تو قربانی ایک قدیمی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانوروں کے چند نام قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان ناموں کا بھی مطالعہ کرتے چلیں۔ آپ سب قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہاں لفظ پڑھا ہوگا بدن، بدنا کی جمع ہے۔ قربانی کے ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو منحر میں مینا میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ذکر کیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ایک لفظ الہدی، ہر طرح کے وہ جانور جو مینا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جائیں، بلکہ وہ جانور خاص طور پر کہ جو حاجی اپنے ساتھ قربانی کے لیے لے کر جائے اسے کہتے ہیں الہدی۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا تو رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ایک لفظ منسک، ہر وہ قربانی کا جانور جو منحر میں مینا میں قربان کیا جائے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، نسک کا لفظ وہاں موجود ہے۔ ایک لفظ ہے قلائد، قلائد قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کے گلوں میں پٹا ڈال دیا جائے، جن کے گلے میں ہار ڈال دیا جائے اور وہ پٹا اور ہار اس بات کی علامت ہو کہ یہ جانور اللہ رب العالمین کی نظر کر دیے گئے ہیں قربانی کے لیے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کے شعائر اللہ کو حلال قرار دے دو۔ وہاں الفاظ ہیں وللقلائد، اور ان جانوروں کو بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھ لو کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال رکھے ہیں، جن کے گلوں میں ہار ڈال رکھے ہیں، اس بات کی علامت کے طور پر کہ انہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے منحر میں مینا میں ذبح کیا جائے گا یا نحر کیا جائے گا۔ دوستو کبھی کبھی ہم تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، فلسفہ کیا چیز ہے؟ ہم کبھی سنتے ہیں قربانی کا فلسفہ، ہم کبھی سنتے ہیں روزے کا فلسفہ، ہم کبھی سنتے ہیں حج کا فلسفہ، کبھی ہم سنتے ہیں زکوٰۃ کا فلسفہ۔ تو یہ فلسفہ کیا چیز ہے ذہن میں آپ کے آتا ہوگا۔ یاد رکھیے ہر عمل کا ایک ثواب ہے، لیکن ثواب سے پہلے ایک اور چیز موجود ہے، وہ ہے عمل کا نتیجہ۔ بندے مومن کی جو پہلی نگاہ اٹھتی ہے وہ اپنے عمل کے ثواب کی طرف نہیں اٹھتی، بلکہ اپنے عمل کے اخلاقی نتیجے کی طرف اٹھتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین بھی جو نظر رکھتا ہے وہ ہمارے عمل کے اخلاقی نتیجے پر۔ دوستوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، وہاں یہ بات اچھے طریقے سے آپ نے سمجھی ہوگی کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر جہاں عمل بیان کرتے ہیں وہاں عمل کے ساتھ عمل کا اخلاقی نتیجہ بھی بیان کر دیا کرتے ہیں، اور یہی اخلاقی نتیجہ ہوتا ہے عمل کا جو فرد کو بھی بناتا ہے، افراد کی بھی تعمیر کرتا ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ تو عمل کے نتیجے کو کہا جاتا ہے فلسفہ۔ اب قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری اسلامی دنیا میں 2 کروڑ سے زائد جانور اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ذبح کیے جاتے ہیں، نحر کیے جاتے ہیں، یعنی اربوں سے آگے گزر کر کھربوں روپے مسلمان اس عبادت پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اب سوال ہمارے ذہنوں میں ہوگا اور آنا چاہیے کہ جناب کروڑوں جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، کھربوں روپے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے جو پورے مسلم معاشرے پر مرتب ہونا چاہیے، پوری اسلامی دنیا پر مرتب ہونا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں فلسفہ۔ اب قربانی کا فلسفہ کہیں باہر جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا اس کا ذکر کر رکھا ہے۔ آپ گھر جا کر کوشش کریے گا کہ مطالعہ کریں، آپ سورہ حج کے رکوع نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں، آپ سورہ صافات رکوع نمبر 3 کا مطالعہ کریں، تو بہت کچھ انشاءاللہ ہم تمام دوستوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ قربانی کا جو پہلا فلسفہ ہے وہ ہے اسلام، یعنی قربانی کرنے والا مسلمان ہوا کرتا ہے، اس کے اندر اسلام کی رمق ہوا کرتی ہے، اس کے اندر اسلام کا چراغ موجود ہوتا ہے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد اسلام کا یہ چراغ شعلہ نوا بن جاتا ہے، آتش فشاں بن جایا کرتا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا سورہ حج اس کی آیت نمبر 34 کی طرف، جہاں اللہ رب العالمین نے قربانی جیسی عبادت کی تاریخ بیان کی ہے، اس کی قدامت کو بیان کیا ہے، تو وہاں رب العالمین نے فرمایا ہے یہ قربانی تم کیوں کرتے ہو؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کی شہادت دینے کے لیے قربانی کرتے ہو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہٰذا اپنے آپ کو اس اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو۔ اس سے بھی زیادہ گہرا معنی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قربانی کا پہلا فلسفہ ہے اسلام،
کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم چلتے ہیں سورہ صافات کے رکوع نمبر 3 میں، جہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد جب باپ تیار ہے چھری لے کر کہ بچے کو، بیٹے کو چھری کے حوالے کر دے، اور بیٹا تیار ہے اپنے آپ کو باپ کے حوالے کر دے خدا کی رضا کے لیے، وہاں قرآن نے نقشہ کھینچا فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کی رضا کے سامنے، جب دونوں نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور دونوں باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اسلام کا پہلا فلسفہ یہی ہے۔ اسلام زندہ ہو جایا کرتا ہے، اسلام تازہ ہو جایا کرتا ہے، اسلام کا خون رگوں میں دوڑ اٹھتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا پہلا فلسفہ۔ اور جب قربانی کرنے والا دوست قربانی کرتا ہے نا، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے، اس کا دل اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 82 کا مطالعہ کریں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور جن کی قربانی کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کی قربانی کو ہم دہراتے ہیں قربانی کا عمل کر کے، ان کا دل قلب سلیم تھا۔ اب قلب سلیم کس دل کو کہتے ہیں؟ جو اعتقادی خرابیوں سے پاک ہو، جو اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں نہ کفر ہوتا ہے، نہ جس میں نفاق ہوتا ہے۔ قلب سلیم اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف میلان نہیں رکھتا۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے لیے نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو۔ پاک دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اب اگر دوستو غور کریں، پوری مسلم دنیا نے کروڑہا جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیے، کھربوں روپے اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیے، اور قربانی کرنے والوں کے دل کیا بن گئے؟ قلب سلیم۔ اس سے کیا بنے گی؟ امت مسلمہ۔ وہ امت مسلمہ جو ہر مسلمان کا درد اپنے اندر رکھے، ایک فلسطین کے عربی کا درد بھی اپنے اندر رکھے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کا درد بھی اپنے اندر رکھے، برما اور میانمار کے برمی کا درد بھی اپنے دل میں رکھے۔ تو قربانی کا دوستو پہلا جو فلسفہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں، جب تک ہم عبادات کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے نا، تو جو ہمارا خواب ہے، کاش وہ زندگی ہمیں معاشروں میں نظر آئے، جو زندگی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں مدینہ کے حوالے سے، جو زندگی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اسلامی دنیا کے حوالے سے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ ہم پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت بڑھتی ہوئی اس مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن وہ روح نظر نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جتنی عبادات ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہیں، وہ صرف ثواب کے لیے ہیں، لیکن ثواب سے پہلے جو اخلاقی نتیجہ ہے اس سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں، اس سے آنکھیں ہم نے بند کر لی ہیں۔ تو قربانی کا پہلا فلسفہ کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کا اسلام تازہ ہو جاتا ہے، اسلام زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے قربانی سے متعلق چند مسائل کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے قربانی کرنے والوں سے کہا
کہ جناب جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تمہارا ارادہ ہو کہ تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال نہ کاٹو، اپنے ناخن نہ کاٹو. تو یہ مستحب عمل ہے. یعنی قربانی جو عبادت ہے نا دوست، یہ اصل میں حاجیوں سے مشابہت ہے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام سے پہلے جو قربانی ہوا کرتی تھی وہ منہر میں ہوتی تھی، وہ مینا میں ہوتی تھی. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اس عبادت کو منہر سے، مینا سے باہر لے کر آئے. اب پوری اسلامی دنیا میں جہاں بھی مسلمان چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے. ہاں مخصوص ایام میں کرے گا، 10، 11، 12، 13 ذی الحج، ان مخصوص ایام میں کرے گا، لیکن جہاں ہے وہ کر سکتا ہے. تو قربانی جو ہم اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں یہ حاجیوں سے ایک مشابہت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشابہت پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ جس طرح حاجی بہت ساری پابندیاں احرام کی حالت میں اپنے اوپر قائم رکھتا ہے، اگر تمہارا ارادہ ہے تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو والنٹیریلی، رضاکارانہ طور پر کچھ پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لو، اللہ رب العالمین اس کا ثواب بھی تمہیں دیں گے. قربانی جس طرح حضر میں ہم کر سکتے ہیں اس طرح سفر میں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے نا. اور اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جس طرح قربانی حضر میں ہو سکتی ہے قربانی سفر میں بھی ہو سکتی ہے. خواتین الگ سے بھی قربانی کر سکتی ہیں، یعنی اس میں کوئی مردوں کا حصہ نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب الاضاحی کے اندر ایک باب باندھا، باب الاضحیہ للمسافر والنساء، کہ مسافر اور عورتوں کی طرف سے قربانی. یہ باب باندھا امام بخاری نے اور معروف روایت لے کر آئے. اللہ کے رسول خود سفر میں تھے، غالباً حج کا سفر تھا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی. تو سفر میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، اگر کرنے والا چاہے تو کر سکتا ہے. عورتوں کی طرف سے مخصوص الگ سے قربانی بھی ہو سکتی ہے. پھر میری اپنی رائے یہ ہے کہ میت کو بھی قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے، میت کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. مسلم کی معروف روایت ہے نبی علیہ السلام نے مینڈے پر جب چھری پھیری تھی تو وہاں اللہ کے رسول کی دعا کیا تھی؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنن کی روایت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے رہے ہیں. مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جناب مرحوم کی طرف سے، میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. ہم پھر چلتے ہیں فلسفے قربانی کی طرف کہ قربانی کا مطلوب کیا ہے، قربانی کا مقصود کیا ہے، قربانی کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے جو ہماری زندگیوں میں مرتب ہونا چاہیے. قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے. الخب کہتے ہیں نشیبی زمین کو، اخبات اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے تذلل، جس کا معنی ہوتا ہے فروتنی، جس کا معنی ہوتا ہے عاجزی. قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے قربانی کرنے والے کے اندر استکبار نہیں ہوتا، قربانی کرنے والے کے اندر غرور نہیں ہوتا. قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہے، اور قربانی کرنے والا ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. اگر آپ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں جائیں تو وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد علیہ السلام وبشر المخبتین، آپ ان قربانی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، المخبتین، کہ جو اپنے اندر سے غرور نکال چکے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور غلام بنا چکے ہیں. اب اگر آپ دوستوں کی توجہ حاصل ہے مجھے تو میں قرآن سے ہی آپ کو بتاؤں مخبت اللہ تعالیٰ نے کسے کہا ہے. یہی سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وبشر المخبتین، اے محترم مخبتین کو خوشخبری دے دیں.
آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخبت ہوتا کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبت اسے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اس کا دل دہل جائے۔ مخبت وہ ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے ارشادات، جب اللہ رب العالمین کے احکامات اس کے سامنے آئیں اس کا دل کانپ جائے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، مخبت اسے کہا جاتا ہے جس پر اگر کوئی آفت ٹوٹ جائے تو وہ راہ خدا میں اسے برداشت کرے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسے برداشت کرے۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے۔ اور مخبت قرآن نے کسے کہا؟ والمقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے قربانی کرنے والا صلاۃ کو ادا نہیں کرتا، صلاۃ کو قائم کرتا ہے۔ تو صلاۃ کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا فجر، کیا عشاء، ہر نماز کو وہ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ہر نماز کو وہ اللہ رب العالمین سے گاڑی دوستی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے۔ مخبت اسے کہا جاتا ہے جو ہمارے دیے ہوئے حلال مال کو ہماری رضا کے لیے خرچ کرے۔ یاد رکھیے جو مال حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنا مال نہیں کہتا، اللہ صرف اس مال کو اپنا مال کہتا ہے جو مال حلال ہوا کرتا ہے۔ تو مخبت وہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن حلال ذرائع سے ہم نے اسے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کی، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کی، اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کی، اس کے بعد جو مال بچ گیا ہے قربانی کرنے والا وہ مال اپنے خاندان کی خوشحالی میں لٹاتا ہے، اپنی برادری کی خوشحالی میں لٹاتا ہے، اپنے قوم قبیلے کی خوشحالی میں لٹایا کرتا ہے۔ یہ ہے مخبت، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بات میں کام کی آپ سے کہہ دوں، اگر قربانی کرنے والا مخبت ہے نا انشاءاللہ آج بھی اس قربانی کرنے والے کے لیے ہاتف غیب سے آواز آ سکتی ہے قد صدقت الرؤیا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کو رضا الہی کے حصول کے لیے منہ کے بل لٹا دیا نا، سر کے بل لٹا دیا نا، سجدے کی حالت میں لٹا دیا نا، چھری پھیرنے لگے ہیں نا، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں اگر قربانی کرنے والا آج مخبت ہے، غرور نفس اپنے اندر سے ختم کر چکا ہے، استکبار اپنے اندر سے ختم کر چکا ہے، اپنے آپ کو خدا کا غلام بنا چکا ہے، اپنے آپ کو خدا کے فیصلوں پر راضی کر چکا ہے، آج بھی ہاتف غیب سے آواز آ سکتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے قربانی کرنے والے تو نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا، سنت ابراہیمی کو تو نے پائیدار کر دیا۔ چاہے اس ہاتف غیب کی آواز ہم سنیں نہ سنیں، قربانی کے فلسفے کو پانا ضروری ہے، قربانی کے فلسفے کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک مسلم دنیا صرف ثواب کے پیچھے بھاگے گی لیکن ثواب سے پہلے ہر عمل کا جو اخلاقی نتیجہ ہے اس سے نظریں پھیر لے گی، عمل تو بہت ہوگا لیکن معاشرہ اخلاقی لحاظ سے اسی طرح زوال کا شکار ہوگا جس طرح آج زوال کا شکار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، معذرت کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے پاکستان بہت بدتر حالات کے اندر ہے۔ آپ تعلیم کا مسئلہ دیکھیں، آپ صحت کا مسئلہ دیکھیں، آپ معیشت کا مسئلہ دیکھیں، آپ سیاست کو اٹھائیں، آپ عدالتی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ مذہبی جماعت کو آڈٹ کروا کے دیکھ لیں، سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ یہ اخلاقیات ہمیں کس سے منت ہے؟ ہماری عبادات سے۔ تو قربانی کے فلسفے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے چند مسائل کو بھی سمجھ لیں۔ پہلی بات، پہلا مسئلہ آج کے حوالے سے، قربانی جو کی جائے گی وہ ایسے جانور کی جو مسنہ ہو، یعنی دو دنتا ہو، دو دانت والا ہو، جس نے دودھ کے دانت گرا دیے ہوں، جو بھرپور جوان ہو۔ بھیڑ بکری 1 سال کے بعد دوسرے سال میں جوان ہے، بھینس اور گائے 2 سال کے بعد تیسرے سال میں جوان ہے، اونٹ 5 سال کے بعد چھٹے سال میں جوان ہے۔ جس طرح قربانی خصی جانور کی دی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح غیر خصی جانوروں کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یعنی خصی ہونا یا غیر خصی ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانوروں کی بھی قربانی دی ہے، غیر خصی قربانوں کو بھی قربانی دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں موجوعین، حدیث کے اندر الفاظ ہیں فحیل۔ پھر قربانی جس طرح دن کے وقت کی جا سکتی ہے، رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا دوست، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بھاری عمل ہے۔ رات کے وقت اس بھاری عمل کو کرنا مشکل ہے، دن کی روشنی میں کرنا آسان ہے۔ اسی لیے یہ پسند کیا جاتا ہے کہ جناب دن کے اندر ہی اس بڑے عمل سے ہم فارغ ہو لیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی ضرورت پڑ جائے آپ کو اور کوئی مسئلہ ایسا عام بن پڑے تو آپ رات کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ شرعی حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے رات کو قربانی کرنے کی۔ لیکن اگر رات میں قربانی کی جائے گی تو بہت بڑے بڑے عمل باقی رہ جائیں گے۔ عید کے دن ہیں، ٹھیک ہے نا، تفریح کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ملنے جلنے کے دن ہیں۔ تو اس لیے عام طور پر جو قربانی کر لی جاتی ہے وہ دن کے وقت کر لی جاتی ہے، لیکن رات کو ممانعت نہیں ہے۔ اب میں پھر اپنے دوستوں کو قربانی کے فلسفے کی طرف لے کے چلوں گا، دماغ اگر حاضر رکھیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ وزنی ہے، جو بات میں کر رہا ہوں یہ وزنی ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو سلاتی ہیں، یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں تھوڑا سا اندر اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن یہی ہے، اسلام یہی ہے، اللہ رسول یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ، قربانی کرنے والا شاکر ہوا کرتا ہے، یعنی وہ نعمت کا احساس بھی کرتا ہے اور نعمت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ میں حاصل کر سکوں، لغت کی دنیا میں آپ کو لے کے جاؤں اور شکر کو تھوڑے گہرے انداز میں سمجھا سکوں، عربی میں دابۃ شکور ایسے چوپائے کو کہا جاتا ہے جس کی فربہی بتا رہی ہو، جس کی فربہی کھل کر اظہار کر رہی ہو کہ جناب اس کے مالک نے اسے خوب کھلایا ہے، اس کے مالک نے اسے خوب پالا ہے، خوب اس کی پرورش کی ہے۔ تو جس جانور کی فربہی یہ بتائے کہ مالک نے اسے خوب کھلایا پلایا ہے، ایسے جانور کو عربی میں کہتے ہیں دابۃ شکور۔ اب ہم تمام انسان اور مسلمان اپنے اس سراپے کا جائزہ لیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ دوستو، کیا یہ فربا جسم نہیں ہے؟ اس فربا جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کان سن رہے ہیں، یہ دماغ سوچ رہا ہے، یہ زبان بول رہی ہے۔ لیکن زبان کیا بول رہی ہے؟ عقل و شعور۔ زبان کیا بول رہی ہے؟ فہم و ادراک۔ زبان کیا منہ سے نکال رہی ہے؟ آپ کا ارادہ، آپ کی تمیز۔ پھر رب العالمین نے ہمارے اندر ایک اخلاقی حص رکھی ہے، ایک اخلاقی وجود رکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس طرف تم نے قدم اٹھانے ہیں، کس طرف تم نے قدم نہیں بڑھانے۔ تو کیا اس فربا جسم کو دیکھ کر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں بنا دیا؟ تو قربانی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شاکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے انعامات تلے اپنے آپ کو دبا ہوا پاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے کبھی زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے،
کبھی دل سے اللہ رب العالمین کی نعمت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اعضاء سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوستو اللہ رب العالمین کا ایک اصول یاد رکھیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے ہم اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کس کے علم میں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا الحمدللہ ہے، یعنی جس قدر ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے اللہ رب العالمین کے انعامات و احسانات کو تسلیم کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری خود بخود دعا ہے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، دعا نہ مانگیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری آپ کر رہے ہیں۔ افضل الدعاء الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ افضل ترین دعا ہے۔ تو قربانی کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شاکر ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ حاضر ہیں، سورہ حج آیت نمبر 36 ہے، رب العالمین نے قربانی کے اونٹوں کا ذکر کیا، پھر اونٹوں کو کس طرح نہر کیا جائے گا اس کا ذکر کیا، اس کے بعد رب العالمین نے کہا کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یہ اونٹ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، یہ اونٹ ہم نے تمہارے تابع کر دیے۔ ان اونٹوں کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کی رسی تمہارے بچے کے حوالے کر دی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم تمام دوست جانتے ہیں عربوں کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو نعمت تھی صحرائی عرب میں 1400 سال پہلے، وہ کیا تھے؟ اونٹ۔ اونٹ ان کے صحرا کا سفینہ تھا، ان کے سفر اور حضر کا ساتھی تھا، ان کی معیشت کا بہترین ذریعہ تھا۔ پھر یہی اونٹ تھے جن کا گوشت وہ کھایا کرتے تھے، مادہ اونٹ اس کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، اس کا دودھ بھی پی رہے ہیں، اس کی کھالوں کو اپنے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں، اس کے بالوں کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یہ ہمارا انعام ہے، یہ ہمارا احسان ہے، اتنا بھاری اور بڑا جانور ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، اور اگر ہماری مرضی نہ ہوتی، ہماری خواہش نہ ہوتی، ہماری چاہت نہ ہوتی، بڑا جانور تو بہت دور کی بات ہے، کسی معصوم جانور کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ تو قربانی جو ہے دوستو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے ہم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام جن کے نام پر ہم قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے کیا تھے؟ شکر گزار۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید میں آگے آپ لے کے چلوں، ہمارے پاس اگلا جمعہ موجود ہے انشاءاللہ، ہم تمام دوست انشاءاللہ اللہ حکم سے روزے کی حالت میں ہوں گے نا، 9 ذی الحج ہوگا، روزے کی حالت میں ہوں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ایک مسئلے کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہوں گا، دماغ آپ حاضر رکھیں۔ قربانی کی عبادت یہ واجب ہے یا نفل ہے؟ فقہائے امت میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہا وہ کہتے ہیں قربانی کی عبادت نفل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں قربانی کی عبادت واجب ہے۔ فقہا کے درمیان کسی بھی مسئلے پر حکم لگانے میں ہمیشہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اچھا، جب فقہا حکم لگانے میں مختلف ہی ہوتے ہیں تو ہم کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں اور کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں۔ اب جمہور علماء جنہوں نے قربانی کو نفل کہا ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ قربانی کرے، تو یہاں سے معلوم چلتا ہے قربانی ایک نفل عبادت ہے۔
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کر لے عید کی نماز سے پہلے وہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے فقط اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پورا کیا۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر جمہور علماء کہتے ہیں قربانی کی عبادت ایک نفل عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس کو واجب کہا تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال تک اللہ کے رسول قربانی کرتے رہے، تو اس کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مستقل عمل اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک ایسی سنت ہے، ایک ایسا نفل عمل ہے جس کی اللہ کے رسول نے بھرپور تاکید کی ہے۔ پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر قربانی کو واجب کہا ہے تو ان کے سامنے یہ دلیل بھی ہوگی جو غالباً ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جو گنجائش رکھتا ہو فلم یضاحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واجب کہا ہوگا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل وجوب کو نہیں بتاتی، بلکہ یہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ جناب جو شخص صاحب استطاعت ہو اس کے بعد وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ بنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنیا، پیسے کا پجاری۔ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کر رہا یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فقہا کے درمیان ہمیشہ سے کسی بھی عبادت کے معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں حکم لگانے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے مجھ جیسے مذہب کے طالب علم کو وہ یہ ہے کہ قربانی کی عبادت کے لیے نصاب بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے دوستو، جو نصاب ہمارے ہاں قربانی کے لیے بتایا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی اشارہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو نصاب ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے بنایا ہے اور جسے پیش کیا جاتا ہے، یہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدیوں بعد، یعنی کئی سو سال کے بعد علماء بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی عبادت کو واجب کہتے ہیں صاحب استطاعت پر، تو صاحب استطاعت کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سو سال کے بعد علماء نے بیٹھ کر زکوٰۃ کا نصاب قربانی کرنے والے پر لاگو کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے۔ پھر بات پوری کرنی چاہیے نا۔ اب ہم ممبر پر سنیں یا ہم ویڈیو کلپ دیکھیں تو وہاں پر صرف نصاب بتایا جا رہا ہے کہ جناب قربانی کا یہ نصاب ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس قربانی کے نصاب کی دلیل کیا ہے۔ کوئی دلیل نہیں دی جا رہی، نہ اللہ کی بات کی جا رہی ہے نہ رسول کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کم سے کم آپ یہ تو پوری بات کریں نا کہ جناب یہ ہمارے اپنے فقہا نے یہ نصاب مقرر کیا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کے لیے کوئی نصاب ہمیں دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا جو صاحب استطاعت ہے وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ جناب وہ قربانی کرے یا نہ کرے، قربانی کرنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کوئی مذہب اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی فتویٰ اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی مسلک اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب استطاعت آدمی خود یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حاجی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے حاجی کے لیے کوئی بھی نصاب نہیں بتایا۔ تو جس طرح حاجی کے لیے کوئی نصاب نہیں بتایا، حج کرنے والا خود یہ فیصلہ کرے گا وہ استطاعت رکھتا ہی نہیں رکھتا، اسی طرح قربانی کرنے والا یہ خود فیصلہ کرے گا وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، بس ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا گیا معذرت کے ساتھ، ایک چھت کے نیچے 4 افراد رہتے ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، اور چاروں اپنی اپنی جگہ صاحب نصاب ہیں، تو
ان چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہے. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. آپ دیکھیں نا 52.5 تولہ چاندی, اس کو آپ نے قربانی کا نصاب بتایا, حالانکہ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. رمضان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا تھی؟ 1,80,000 روپے. 1,80,000 روپے میں سے زکوٰۃ کتنی دی آپ نے؟ 4,500 روپے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ریاست کا ٹیکس ہے, اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے. یہ زکوٰۃ اسلامی ریاست کا ریونیو ہے. یہ یاد رکھیے, ہمارے ہاں پوری بات نہیں کہی جاتی. زکوٰۃ کا کوئی تعلق مسجدوں سے نہیں ہے, مدرسوں سے نہیں ہے. زکوٰۃ کا کوئی تعلق NGO سے نہیں ہے. زکوٰۃ کا کوئی تعلق جو ہے یہ جماعت و تنظیموں سے نہیں ہے. زکوٰۃ اصولی طور پر اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے. اور وہاں آپ نے 1,80,000 روپے سے کتنے دیے؟ 4,500 روپے. اب آپ نے 52.5 تولہ چاندی, اس کو نصاب مقرر کر دیا کس کے لیے؟ قربانی کے لیے. اور وہاں 1,80,000 میں سے کتنے نکالنا پڑ رہا ہے؟ حصہ بھی لینا ہو تو کم سے کم 25,000 روپے. تو ان چیزوں کو دوست مسلکی بنیادوں پر کبھی بھی نا بات نہیں کریں. ایک مسلم بن کے بات کریں, ایک مسلمان بن کے بات کریں. جب ہم مسلمان بن کے بات کریں گے تو بات الگ ہوگی, اور جب فرقہ بن کے بات کریں گے تو بات الگ ہوگی. تو ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے, دوسری کوئی قربانی نہیں ہے. ایک روایت میں دوہرا دوں, بار بار پیش کرتا ہوں. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, غالباً دارقطنی کے اندر موجود ہے, موطا امام مالک کے اندر موجود ہے. عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا, اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیں اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کس طرح ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یذبحون بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ, لوگ ایک قربانی کرتے تھے, ایک بکری ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. فیاکلون ویطعمون, خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے تباہا کہ اب لوگ فخر کرتے ہیں, اب لوگ زیادہ قربانی پر فخر کرتے ہیں, کما طرح جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو قربانی تفاخر کا ذریعہ نہیں ہے, قربانی کرنے والے کو عاجز بنانے کا ذریعہ ہے, شکر گزار بنانے کا ذریعہ ہے, مسلم بنانے کا ذریعہ ہے, مخبت بنانے کا ذریعہ ہے. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا, آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات کہہ دوں, جو جمعہ آ رہا ہے نا, جمعہ 9 ذی الحج ہے, اس کا روزہ رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. 9 ذی الحج کا آپ نے روزہ رکھنا ہے. اس روزے ہے نفلی روزہ, لیکن اللہ کے رسول نے اس روزے کی طرف توجہ دلائی اور کہا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال اگلے صغیرہ گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب آئندہ جمعہ ہم تمام دوست یہاں آئیں گے تو روزے کی حالت میں آئیں گے. ایک اور بات کی وضاحت کر دوں, روزہ اصل میں 9 ذی الحج کا ہے, عرفے کا روزہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ سمجھ میں آئے, روزہ اصل میں کس کا ہے؟ 9 ذی الحج کا ہے. یہ جو 9 ذی الحج اور عرفے کے روزے کا ٹکراؤ پیدا ہوا نا, یہ اس وقت پیدا ہوا ہے کہ جب دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ولیج بن گئی. جب تک دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی, پوری اسلامی دنیا اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھتی تھی. اب چونکہ دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ولیج بن گئی ہے, پاکستانیوں کو پاکستان کی رویت بھی معلوم ہے اور ہم پاکستانیوں کو مکہ کی رویت بھی معلوم ہے. تو اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا کہ روزہ ہم 9 کا رکھیں یا عرفے کا روزہ رکھیں. یہ ٹکراؤ تب پیدا ہوا ہے, ورنہ جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گاؤں کی شکل نہیں دی تھی اس وقت تک پوری اسلامی دنیا اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا کرتی تھی. تو انشاءاللہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس قدر آپ کے لیے ممکن ہو, ایام عشر چل رہے ہیں, ذی الحج کے دن چل رہے ہیں, نفلی روزے رکھیں, نفلی نمازیں پڑھیں, نفلی زکاتیں دیں, اور کچھ نہیں تو کم سے کم تکبیرات اپنی زبان پہ تازہ رکھیں. بھئی ہمارے صحابہ کا عمل تو یہ ثابت ہے, ابو ہریرہ ابن عمر جیسے رضی اللہ عنہ صحابہ, وہ بازار میں نکل جاتے تھے عشر ذی الحج میں, اور وہاں جا کر اللہ اکبر تکبیرات بلند کیا کرتے تھے. وہ سارے لوگ جو بازار کے اندر کاروبار میں مصروف ہوتے تھے, ابن عمر اور ابو ہریرہ کی تکبیرات سن کر وہ بھی بیدار ہو جاتے تھے. اب کاروبار بھی کر رہے ہیں, وَيُكَبِّرُ النَّاسِ بِتَكْبِيرِهِمَا, اور اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں. تو کم سے کم
ان ایام عشر کے اندر ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.